سطر سطر شوخیاں، حرف حرف شرارتیں۔ اخلاق احمد خان کے مزاحیہ کالم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سمیع خان اور آپ سن رہے ہیں اخلاق احمد خان کا مزاحیہ کالم اخبار کا ایڈیٹر، جس کی ہائی لائٹس ہیں۔ نمبر 1، بالعموم ایسا ایڈیٹر کامیاب رہتا ہے جو بچپن میں یتیم، جوانی میں رنڈوا اور بڑھاپے میں ریٹائرڈ ہو جائے۔ ایڈیٹر جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 2، ایڈیٹر سے یہ پوچھنا کہ تم سے سیاست کے رموز سمجھ سکتے ہو، ایسا ہی ہے جیسے کوئی مچھلی سے یہ پوچھے کہ تم سے تیرنا آتا ہے۔ نمبر 3، ایڈیٹر اگر بک جائے تو وہ دانشور نہیں رہتا، دانش فروش بن جاتا ہے۔ اس کا کردار، گفتار اور رفتار بالکل بیکار بلکہ ناہنجار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، وہ دماغ کی ہانڈی میں ہر وقت غور و فکر کی کھچڑی پکاتا رہتا ہے۔ نمبر 5، اخبار کے دفتر کو خبروں کی دکان اور اخبار کے ایڈیٹر کو خبروں کی کان کہا جاتا ہے۔ اخبار کا ایڈیٹر، اخبار کے دفتر کو خبروں کی دکان اور اخبار کے ایڈیٹر کو خبروں کی کان کہا جاتا ہے۔ ایڈیٹری چاہے فنون لطیفہ میں شامل ہو یا نہ ہو، مگر اخبار نویسی فنون لطیفہ میں ضرور شامل ہے۔ ایڈیٹر کے دیکھنے میں اور ہم جیسے عام لوگوں کے دیکھنے میں یہ فرق ہے کہ ہم آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں، ایڈیٹر کی آنکھیں کھلی ہوں تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ آنکھیں بند کر لے تو پھر پوری کائنات اس کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ دور کی کوڑی لاتا ہے، کبھی قریب کی کوڑی نہیں لاتا، اس لیے کہ اس کی دور کی نظر صحیح ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ دور کی نظر قریب ہوتی ہے، قریب کی نظر دور۔ ایڈیٹر کی بصارت اینک طلب ہوتی ہے اور بصیرت غور طلب۔ وہ دماغ کی ہانڈی میں ہر وقت غور و فکر کی کھچڑی پکاتا رہتا ہے، اگرچہ خود عملی سیاست نہیں کرتا مگر نظریاتی سیاست پر گہری سے بھی زیادہ نظر رکھتا ہے۔ ایڈیٹر سے یہ پوچھنا کہ تم سیاست کے رموز سمجھ سکتے ہو، ایسا ہی ہے جیسے کوئی مچھلی سے یہ پوچھے کہ تم سے تیرنا آتا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ اخبار کے ایڈیٹر کو نیم سیاست داں کہتے ہیں اور سیاست کے میدان میں اس کا لوہا مانتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے پولاد مانتے ہیں۔ سیاسی پارٹی کے ورکر بعض مرتبہ اخبار کے ایڈیٹر کو دھمکی دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض مرتبہ رشوت دینے کی اور بعض مرتبہ عزت دینے کی۔ اگر ایڈیٹر رشوت قبول کر لے تو وہ دانشور نہیں رہتا، دانش فروش بن جاتا ہے۔ اس کا کردار، گفتار اور رفتار بالکل بیکار بلکہ ناہنجار ہو جاتی ہے۔ اس کی سوچ مائل بہ گہرائی نہیں رہتی، مائل بہ گمراہی ہو جاتی ہے۔ اخبار کے ایڈیٹر کو دھمکی دینے سے ملک کے پریس کو ناقابل تلافی یعنی ناقابل مرمت نقصان پہنچتا ہے۔ ایک باہمت اور باضمیر ایڈیٹر مخالفین کے حملوں کا جواں مردی سے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ اس کی طرف پتھر پھینکتے ہیں تو اس کا جواب لفظوں کی سنگ باری سے دیتا ہے۔ ایڈیٹر کو ملک کے ہر طبقے کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ وہ روشن خیالوں کے بارے میں بھی لکھتا ہے، روشن جمالوں کے بارے میں بھی۔ عوام اس سے انتہائی خوش اور ناخوش رہتے ہیں، سمجھتے ہیں اس میں اچھی اور بری عادات یکجا ہو گئی ہیں۔ جس طرح صحت مندی اور تندرستی سے ڈاکٹروں کا کاروبار ماند پڑ جاتا ہے، اسی طرح امن قائم رہنے اور غیر معمولی واقعات نہ ہونے سے ایڈیٹر کا روزگار مارا جاتا ہے۔ چنانچہ جب بھی حالات پرامن اور معمول کے مطابق ہوں، ایڈیٹر کہتا ہے میں آج کل بیکل ہوں۔ ایڈیٹر سے پوچھا جائے تمہیں گرمی کا موسم اچھا لگتا ہے، سردی کا موسم یا پیار کا موسم، تو وہ جواب دے گا ان تینوں میں مجھے الیکشن کا موسم زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس موسم میں میرا اخبار خوب بکتا ہے۔ ایک بڑی خبر کو اہمیت نہ دینا ایڈیٹری کی کمزوری ہے۔ اسی طرح ایک معمولی بات کو خبر بنا دینا بھی بے خبری اور لا علمی کی علامت ہے۔ ہمیں تو اخبار کی سیدھی سادھی رپورٹنگ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ایسی رپورٹنگ اچھی لگتی ہے جس میں خوب نمک مرچ لگائی گئی ہو۔ ایک سادہ اخباری رپورٹر نے ایڈیٹر کی خدمت میں ایک ٹریفک حادثے کی خبر یوں پیش کی۔ رپورٹر: طالب علم کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایڈیٹر: وہ کیسے؟ رپورٹر: کار طالب علم کے اوپر سے گزر گئی۔
ایک اچھا رپورٹر تو کارگر میں ساگر بنا کر دیتا ہے۔ مورخین ماضی کی تاریخ رقم کرتے ہیں اور اخباری رپورٹر زمانہ حال کی تاریخ لکھتا ہے۔ کہتے ہیں مستقبل تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر ماضی نہیں۔ تاریخ کی پرانی متفرق کتابیں پڑھ کر تو ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ تاریخ نگاروں نے ماضی کو جتنا تبدیل کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ اخبار کی ایڈیٹری ایک الوقتی مصروفیات و ذمہ داری کا کام ہے۔ ہم نے مصروفیات کے سبب اکثر ایڈیٹروں کو داڑھی بڑھتی ہوئی دیکھی۔ کئی پر شبہ ہوا کہ شاید انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں، عدیم الپرستی کی نشانی ہے۔ اخبار پیسے کے ایڈیٹر نواب رامپور کی دعوت پر اپنی فیملی کے ہمراہ رامپور گئے تو ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تمہارے شوہر سے گھوڑے پر سواری کرنا آتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، وہ تو اکثر ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں۔ معیاری اخبار نکالنا تو خیر بڑی بات ہے، معیاری رسالہ نکالنا بھی جان جوکھوں کا کام ہے، کیونکہ رسائل کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں۔ اچھے اخبار کی آمدنی بھی اچھی ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں کثیر الاشاعت اخبار جنگ کی ایڈیٹری بھی بادشاہت سے کم نہیں تھی۔ اس کے سابقہ ایڈیٹر محمود شام ایک شاعر بھی تھے، مگر یار لوگوں کا کہنا ہے کہ محمود شام اتنے خوش اور خوشحال نظر آتے تھے کہ اچھا شعر کہنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اچھی شاعری کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے پاس غم، مخلوق الحالی اور غائب دماغی کا سرمایہ موجود ہو۔ بعض لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور بعض اپنی زندگی ہی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ رہنے والوں میں ایک نام محمد علی جوہر کا ہے، جو صحافت سیاست کے شہسوار تھے۔ کہتے ہیں کہ ایڈیٹر اور لیڈر میں یہ فرق ہے کہ ایڈیٹر خاموش رہتا ہے اور لیڈر بولتا رہتا ہے۔ محمد علی جوہر کو بولنا ان کی والدہ بی اماں نے سکھایا۔ وہ ایک بڑے مقرر ہو کر ابھرے۔ جی ہاں، ماں بولنا سکھاتی ہے اور بیوی خاموش رہنا۔ کوئی خاتون اگر ایڈیٹر بن جائے تو ظاہر ہے چپ رہنے کا اصول اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ ہم نے کچھ عرصے لاہور کے ایک جریدے میں ایک خاتون ایڈیٹر کی ماتحتی میں مترجم کے فرائض انجام دیے تھے۔ ہم محترمہ کی شخصیت کی اچھائیوں اور چہرے کی جھائیوں پر نظر رکھتے تھے۔ ان کے جسم اور احکامات کا حدود عربیہ بہت طویل تھا۔ ان کے بولنے کی سپیڈ 150 الفاظ فی منٹ تھی اور سننے کی سپیڈ 0۔ کانوں کا مصرف سننا نہیں، صرف بندے پہننا تھا۔ پتہ نہیں یہ ان کے تن کا قصور تھا یا من کا فطور کہ ہم زیادہ عرصے ان کے جریدے میں ٹک نہ سکے۔ علامہ نیاز فتح پوری مرحوم کا ایک پرانا پرچہ نگار ہماری نظر سے گزرا، جس میں قیمت کے کالم میں لکھا تھا اس رسالے کو خریدنے کا جرمانہ 6 آنے ہے۔ ہم نے نیو جرسی میں مقیم ایک دوست سے کہا امریکی اردو اخبار کے ایڈیٹر صاحبات اتنی سخی ہیں کہ کمیونٹی کے فائدے کے لیے مفت اخبار بانٹنے ہیں۔ کہنے لگے فائدے کا کیا سوال، یہاں ردی پیپر والے کب آتے ہیں؟ صاحب مفت کی سخاوت ہمیں بھی پسند نہیں۔ کئی جگہ ہم نے اردو اخبارات کو بطور دسترخوان استعمال ہوتے دیکھا ہے۔ مفت اخبارات سے یہ ہوا کہ اخبار کی گردش بند ہو گئی، ورنہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک گھر میں پڑھ لیا، دوسرے گھر میں دے دیا، پھر تیسرے میں۔ اخبار بیچارہ سارے محلے میں گردش کرتا رہتا تھا۔ امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹور سے ایک ہی اردو اخبار کی 3 کاپیاں اٹھا لیں، ایک میں پڑھوں گا، ایک میرے ماموں، ایک میرے چاچا۔ اخبار پڑھنے کے بھی لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ بعض لوگ صرف ضرورت رشتہ کے اشتہارات پڑھتے ہیں، بعض صرف سرخیاں دیکھتے ہیں۔ جو شخص اخبار کی خبر پڑھنے کے بعد اس کی سرخی دیکھے، اس کی مثال ایسی ہے گویا عورت کی ٹانگیں پہلے دیکھتا ہے، چہرہ بعد میں۔ بعض کو خبریں سنانے کا شوق ہوتا ہے، افسوسناک خبروں پر سامنے والے کو تسلی بھی دیتے رہتے ہیں، مگر غیر تسلی بخش طریقے سے۔ ایڈیٹر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے اور عقل سے کم سمجھائی۔ عام طور پر ایسا ایڈیٹر کامیاب رہتا ہے جو بچپن میں یتیم، جوانی میں رنڈوا اور بڑھاپے میں ریٹائرڈ ہو جائے۔ ایڈیٹر جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے۔ شکریہ۔
اخلاق احمد خان کا پہلا کالم ذہنی بدہضمی اور پہلی کتاب منہ بولی بیوی۔